تعالیٰ کے کلام موجود نظام سے آغاز کرتے ہیں. اس لیے میں آج ہمارے صدر محترم جناب تنویر کو صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ قرأت کلام پاک سے اور اس کے منظوم ترجمے سے اس کا آغاز فرمائیں. بہت بہت شکریہ. جناب تنویر کو صاحب. جی بہت شکریہ سخی سلمان صاحب، بہت شکریہ. اور آپ سب کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تلاوت سماعت فرمائیے سورہ بقرہ کی آخری آیات 284 تا 286. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. آمین. صدق اللہ العلی العظیم. تو یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات 284 تا 286. آمین. تو اس کی منظوم تفہیم پیش کرتا ہوں. ان میں آخری دو آیات کو یہ شرف حاصل ہے کہ شب معراج میں براہ راست عطا ہوئی بغیر جبریل کے وسیلے کے. شب معراج میں جب آپ تشریف لگے تو آخری دو آیات یعنی 285 یا 286 یہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں. ماشاءاللہ جزاک اللہ. تو یہ تینوں آیات کی منظوم تفہیم پیش کر رہا ہوں. امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے. وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت وہی تو سب سے ہے اعلیٰ. اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا جو بے حد رحم والا ہے جو رحمانی میں ہے یکتا. بڑا ہی مہرباں ہے وہ ہے سب پر لطف عام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جائیں نام اس کا. اسے اللہ کہتے ہیں سکون جائیں نام اس کا. اور یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ان کی منظوم تفہیم. زمین اور آسمانوں میں جو کچھ سب اسی کا ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ سب اسی کا ہے. جسے اللہ کہتے ہیں وہی خلاق دنیا ہے، جسے اللہ کہتے ہیں وہی خلاق دنیا ہے. تمہارے دل میں جو باتیں ہیں رب لے گا حساب ان کا، تمہارے دل میں جو باتیں ہیں رب لے گا حساب ان کا. وہ باتیں تم کرو ظاہر یا رکھو ان کو پوشیدہ، وہ باتیں تم کرو ظاہر یا رکھو ان کو پوشیدہ. جسے چاہے گا بخشے گا، جسے چاہے سزا دے گا. وہ قادر ہے ہر ایک شے پر وہی مالک ہے تم سب کا، وہ قادر ہے ہر ایک شے پر وہی مالک ہے تم سب کا. رسول ایمان لائے اس پہ جو رب نے کیا نازل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول ایمان لائے اس پہ جو رب نے کیا نازل، ہیں جتنے مومنی وہ بھی ہیں اس ایمان میں شامل. کلام اپنا اتارا ہے خدا نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کلام اپنا اتارا ہے خدا نے پیارے پیغمبر. سبھی ایمان لائے ہیں خدا پر اور فرشتوں پر، سبھی ایمان لائے ہیں خدا پر اور فرشتوں پر.
وہ ہے قائل خدا کی سب کتابوں کے رسولوں کے، وہ ہے قائل خدا کی سب کتابوں کے رسولوں کے، وہ ایمان سب پہ رکھتے ہیں یہی کہتے ہیں وہ دل سے، خدا کے ان رسولوں میں نہیں ہم فرق کرتے ہیں، خدا کے ان رسولوں میں نہیں ہم فرق کرتے ہیں، بندے تیرے ہم یا رب فقط تجھ سے ہی ڈرتے ہیں، سنا ہم نے اطاعت کی ہماری مغفرت کر دے، سنا ہم نے اطاعت کی ہماری مغفرت کر دے، پلٹنا ہے تیری جانب ہماری التجا سن لے، آمین، پلٹنا ہے تیری جانب ہماری التجا سن لے، مکلف رب نہیں کرتا۔ یہ اصل میں اس کی شان نزول یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اور صحابہ نے جب کہا کہ جو دل کی باتیں ہیں اللہ ان کے بھی حساب لے گا، تو انہوں نے کہا کہ دل میں تو بہت سے خیالات آتے ہیں، پریشان ہو گئے، تو پھر رسول اللہ نے فرمایا نہیں، آگے کی آیت جو بھی سنو، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر دل میں کوئی وسوسہ آتا ہے تو ہمیشہ اس کی سزا نہیں ہوگی، یہ بعد میں دوسری آیت میں وضاحت ہے اس کی، کہ مکلف رب نہیں کرتا کسی کو ایسی باتوں کا، مکلف رب نہیں کرتا کسی کو ایسی باتوں کا، جو اس کے بس سے باہر ہوں پکڑ اس پر نہیں اسلحہ، مکلف رب نہیں کرتا کسی کو ایسی باتوں کا، جو اس کے بس سے باہر ہوں پکڑ اس پر نہیں اسلحہ، ارادے سے کرے جو کچھ اسی کا پھل وہ پائے گا، ارادے سے کرے جو کچھ اسی کا پھل وہ پائے گا، اسی بنیاد پر جنت میں یا دوزخ میں جائے گا، اسی بنیاد پر جنت میں یا دوزخ میں جائے گا، پکڑ مت ہم کو اے مولا جو بھولے چوکے ہم یا رب، پکڑ مت ہم کو اے مولا جو بھولے چوکے ہم یا رب، خطا کے ہم ہیں پتلے تو خطائیں بخش دینا سب، آمین، خطا کے ہم ہیں پتلے تو خطائیں بخش دینا سب۔ اچھا، قرآن پاک کی ایک اور آیت یاد آئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بھی قرآن پاک میں ہے، کہ اگر انسان کے دل میں کسی برائی کا خیال آتا ہے تو ہم اس کا گناہ نہیں لکھتے ہیں، اور جب وہ برائی کر لیتا ہے تو ہم اس کا ایک گناہ لکھتے ہیں، اور جب وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ہم اس کا ایک ثواب لکھ لیتے ہیں، اور جب وہ نیکی کا کام کر لیتا ہے تو ہم 10 نیکیاں لکھتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ کوئی روایت نہیں بلکہ قرآن کی آیت ہے، تو اتنا بڑا ہوا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب صحابہ گھبرائے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ آگے کی آیت بھی تو سنو، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دل میں جو تمہارے وسوسے خیال آئیں گے تو ہم اس پہ نہیں پکڑیں گے جب تک کہ تم عمل نہ کرو، دل میں برائی آئے تو کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا، آپ توبہ کر رہے، شیطان تو وسوسے ڈالتا ہے تو اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، اور اس کا برائی ایک کرو گے تو ایک برائی، اور نیکی جب کر لو گے تو 10 کا ثواب ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو یہی ہے کہ مکلف رب نہیں کرتا کسی کو ایسی باتوں کا، جو اس کے بس سے باہر ہوں پکڑ اس پر نہیں اسلحہ، ارادے سے کرے جو کچھ اسی کا پھل وہ پائے گا، اسی بنیاد پر جنت میں یا دوزخ میں جائے گا۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات ہے جی، کیا بات، پکڑ مت ہم کو اے مولا جو بھولے چوکے ہم یا رب، پکڑ مت ہم کو اے مولا جو بھولے چوکے ہم یا رب، خطا کے ہمیں پتلے تو خطائیں بخش دینا سب، آمین، پکڑ مت ہم کو اے مولا جو بھولے چوکے ہم یا رب، خطا کے ہمیں پتلے تو خطائیں بخش دینا سب، جو پہلی قوموں پہ نازل ہوئے احکام سختی کے، جو پہلی قوموں پہ نازل ہوئے احکام سختی کے، ہمیں محفوظ رکھ ان سے کہ ہم ہیں ناتواں بندے، ہمیں محفوظ رکھ ان سے کہ ہم ہیں ناتواں بندے۔ پہلی قوموں پہ جیسے توریت کا احکام بہت سخت قرآن کے بارے میں، وہاں یہ تھا کہ اگر ان کے جسم پہ کہیں ناپاک چیز لگ جائے تو کھال کاٹ کے پھینک دو، اور ہمارے یہاں جو کہ ہم دھو کے نہا کے پاک ہو جاتے ہیں وضو کر کے، تو ہمارے ان کے یہاں قربانی یہ تھی، قربانی کرو تو آگ آتی تھی جلا کے لے آتی تھی، آپ کھا نہیں سکتے تھے، ہمیں یہ اجازت تھا کہ آپ قربانی کریں، خود کھائیں بھی، دوسروں کو کھلائیں بھی، ثواب کا ثواب، جو شاعر ذوق نے کہا نا کہ وہی وہ ذبح بھی کرے وہی لے ثواب الٹا، وہ کھا بھی رہے ہیں اور ثواب بھی کما رہے ہیں،
ہے کہ نہیں. تو ہمارے ساتھ تو بہت نرمی کی کہ معتدل قوم ہے, قرآن میں بہت نرمی ہے. اور پہلی قوموں میں ان کے ساتھ سختیاں تھیں. انہوں نے بت کی پوجا کی, بچڑے کی, تو موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو. ان کی توبہ یہ تھی کہ دوسرے کو قتل کیا انہوں نے. ہمارے یہاں یہ کتنا بڑا گناہ کر لو, توبہ کرو, صدق سے معاف ہو جاتا ہے. ہمارے لیے ساری زمین, رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے ساری زمین مسجد ہے, ہم جہاں بھی چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں. ان کے لیے مخصوص عبادت گاہیں تھیں, وہ اپنے ٹیمپل میں جائیں گے, اپنے گرجے میں جائیں گے, وہیں کر سکتے ہیں, ہر جگہ نہیں کر سکتے. ہم کہیں بھی کر سکتے ہیں عبادت. تو پہلی قوموں کے ساتھ سختیاں تھیں, ہمارے ساتھ تو بہت نرمی ہے. تو جو پہلی قوموں پہ نازل ہوئے احکام سختی کے, جی ہاں, اسی وجہ سے تو بہت وسیع ہے. تو پکڑ مت ہم کو اے مولا جو بھولے چوکے ہم یا رب, خطا کے ہمیں پتلے تو خطائیں بخش دینا سب. یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے قرآن پاک میں. ہمیں کیا ثبوت تھا اس کا کہ ہم کس طرح دعا مانگیں؟ یہ تو آیت ہے قرآن پاک کی, اللہ تعالیٰ نے سکھایا بندوں کو کہ تم اس طرح دعا مانگو. یہ آیتیں پڑھو کہ پکڑ مت ہم کو اے مولا جو بھولے چوکے ہم یا رب, خطا کے ہمیں پتلے تو خطائیں بخش دینا سب. جو پہلی قوموں پہ نازل ہوئے احکام سختی کے, ہمیں محفوظ رکھ ان سے کہ ہم ہیں ناتواں بندے. ہمیں محفوظ رکھ ان سے کہ ہم ہیں ناتواں بندے. نہ ایسا بار دے ہم کو سکت سے جو کہ باہر ہو, نہ ایسا بار دے ہم کو سکت سے جو کہ باہر ہو. تو ہم سے درگزر کر بخش دے رحمت بھی ہم پر ہو. تو ہم سے درگزر کر بخش دے رحمت بھی ہم پر ہو. تو مولا ہے ہمارا کافروں پر کر عطا نصرت. تو مولا ہے ہمارا کافروں پر کر عطا نصرت. مدد فرما ہماری آخرت میں دے ہمیں جنت. مدد فرما ہماری آخرت میں دے ہمیں جنت. آمین ثم آمین. صدق اللہ العلی العظیم. بہت بہت شکریہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تھے استاد الشورا صدر مشاعرہ موسم المقام جناب حمید صاحب, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام معجزہ کی آیات اور اس کا منسوخ ترجمہ پیش فرمایا کر ہمیں محسوس فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ نے جو دعائیں فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب کے مجھے پڑھوائیں گے, ہو سکتا ہے نیٹ ورک چلا جائے 5 منٹ, لیکن کبھی آئیے اللہ کے کلام معجزہ نظام کے بعد آقا نامدار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جناب میں نظام عقیدت کی چند رکعات پیش کرنے کے ساتھ معلوم فرمائیے گا.